انہیں قید کرے اور وہ قید کر کے معاویہ کے سامنے پیش کریں، اور معاویہ اپنی بڑپن بتانے کے لیے امام حسن کو آزاد کرے۔ یہ ملعون جو ہے ان لوگوں کا پلان تھا۔ تو امام نے اس پلان کو کہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت پر حاوی کریں اور اہل بیت پر رحم و کرم کریں، اس سے اپنے آپ کو خارج کر دیا اس صلح کے ذریعے سے۔ تو امام نے اس کام کو انجام دیا۔ ایک اور اہم چیز جو صلح کا اثر تھا وہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کی کہ کو 10 سال ملتے ہیں جہاں پر وہی تربیت اور کربلا کے ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام تربیت کر سکیں اپنی امت کی۔ توجہ کیجئے، اس کے اندر جو اہم چیز ہے آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے یہ پیریڈ کے اندر ایسے ایسے صحابہ کی تربیت کی جن میں سے کچھ کا نام میں لے لوں: احناف بن قیس، اسبغ بن نباتہ، جابر بن عبداللہ انصاری، حبہ بن جوین، حبیب ابن مظاہر، حجر ابن عدی القندی، راشد الہجری۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کربلا میں بھی موجود تھے جن کی تربیت امام نے کی، کچھ ایسے ہیں جو امام کی ہی 10 سال کی امامت کے اندر شہید ہو گئے۔ یعنی امام نے، نیچرل سی بات ہے، انہیں کیوں شہید کیا جا رہا تھا؟ اگر یہ گورنمنٹ کے لیے تھریٹ نہیں ہوتے، گورنمنٹ کے لیے ضرر دینے والے لوگ نہیں ہوتے تو انہیں شہید نہیں کرتے۔ یعنی امام نے ایسے لوگوں کی تربیت کی جو اس زمانے کے ظالمین تھے ان کو چیلنج کرتے تھے، اور فائنل امام نے ایسے لوگوں کی تربیت کی۔ جو ایک اور تربیت جو امام نے کی اپنے 10 سال کے اس زمانے کے اندر، جو 10 سال کا زمانہ ہے امامت کا، اس میں قرآن کی ترویج کی اور قرآن کی تعلیم دی، اور اس زمانے میں جو شکوک قرآن پہ اٹھائے جاتے تھے ان شک کا جواب امام علیہ السلام نے خود کے ذریعے اور اپنے شاگردوں کے ذریعے قرآن کو ثابت کیا، اور قرآن کے اوپر جو اٹھائے جانے والے شک تھے ان کا جواب دیا۔ تو امام نے ایک نظام تربیت اس زمانے میں، بجائے اس کی، ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت مشکل تھی، لوگ نہیں آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے تربیت کا ایک نظام قائم کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں وہ تربیت ہوتی ہے، اور فائنلی امام جو ہیں، ایک سب سے بڑی نشانی کہ امام حسن علیہ السلام کے 2 فرزند کربلا میں موجود ہیں، عبداللہ ابن حسن اور قاسم بالحسن۔ اب دیکھیں حضرت قاسم کی ہم ہمیشہ جو مصائب میں سنتے ہیں کہ جو تعویذ باندھی گئی تھی، اور وہ تعویذ کے سلسلے میں کہ امام نے کہا تھا کہ میری نمائندگی کرنا کربلا میں۔ یہ صرف مصائب کا نقطہ نہیں ہے، یہ ہے کہ امام اپنے زمانے سے خود اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کو کربلا کے محاذ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ امام کی نظر میں وہ کربلا تھی، اور وہ کربلا کے لیے کربلا ساز شاگرد جو ہیں امام کے چاہنے والے۔ ایک اور کام جو امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا، اس 10 سال کی امامت میں کیا، بدعتوں کا مقابلہ کیا۔ توجہ کیجئے کہ خلافت کو موروثی میں تبدیل کرنا، ملوکیت میں تبدیل کرنا، خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کے بعد خلافت ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت شروع ہوئی۔ ملوکیت اسلام میں نہیں تھی، خود یہ کانسیپٹ، یہ گورننس، یہ گورنمنٹ کا کانسیپٹ، اس گورنمنٹ کے کانسیپٹ کے اندر بے شدت بدعتوں کو ایجاد کیا گیا۔ حدیثوں کی فیکٹری لگائی گئی، بہت سارے لوگ نادان آ کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ حدیث کس نے لکھی، کس زمانے میں لکھی، جو لوگ لکھ رہے تھے وہ کس کے پیڈ سرونٹس تھے، کس کے دربار میں بیٹھتے تھے، کون سے دربار میں لکھی گئی؟ حدیثوں کی فیکٹری لگا دی گئی۔ اور یہ حدیثیں 2 ہدف تھے ان حدیثوں کے رہبر معظم کی نظر میں۔ ایک،
لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنا اور وہ ولایت خدا ولایت ائمہ سے دور کرنا، دوسرا ایک ایسی گورنمنٹ کو، ایک ایسی حکومت کو مشروع قرار دینا، لیگلائز کرنا جو ظالموں کی ہو. یہ دو ہدف تھے مین ان لوگوں کے، اور ایسی حدیثیں لکھی گئیں تاکہ عوام جو ہیں حق کی حکومت سے، حق کی ولایت سے دور ہو سکے اور باطل کی حکومت کو لیگلائز اور مشروعیت عطا کرے. میں مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے غور کیجئے گا. بنی امیہ میں ان کے بعد جو ہیں اور بنی عباس تک جو خلفاء آئے، آہستہ آہستہ ایسی حدیثیں، ایسی شاعری لکھی جانے لگی جس میں ان کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا تھا، خلیفہ رسول خدا نہیں کہا جاتا تھا. غور کریے گا، یعنی اپنے آپ کو لقب کیا دیتے تھے؟ خلیفۃ اللہ، کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. اور ایسے لوگوں کو ممبر پہ لایا جاتا تھا جو لوگ ممبر پر آ کے کیسی گفتگو کرتے تھے جانتے ہیں؟ دلیل دیتے تھے. کیا دلیل دیتے تھے؟ دیکھیں، اگر آپ کا کوئی محلے میں، شہر میں اگر کوئی ایک پیغام دے کے دینے والا ایک پوسٹ مین آیا، اس نے پیغام دیا اور وہ چلا گیا، اور اس کے برخلاف اگر وہاں پر کوئی آپ کا کفیل ابھی موجود ہے جو پورے اس شہر کا، اس علاقے کا خیال رکھ رہا ہے، تو آپ کی نظر میں افضل کون ہے؟ جو پیغام دے کے چلا گیا یا جو کفالت کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جو کفالت کر رہا ہے. کہا خلیفہ کی مانند ایسی ہے کہ پیغمبر آ کے چلے گئے، پیغام دے کے چلے گئے، لیکن جو چلا رہا ہے وہ خلیفہ ہے، اس لیے خلیفہ نبی سے افضل ہے. یہ ممبر ہے. یعنی ممبروں سے اوٹ پٹانگ دلیل دینا صرف آج نہیں ہے، تب سے شروع ہے، تب سے کریٹڈ ہے. یہ زمانہ ہے. ایک شخص تھا، امیر شام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کی تو شان نہیں، آپ تو اتنے بلند ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ تو فلاں ہیں. کہتا چپ ہو. کیوں؟ تو کہتا ہے کیا تو نے اذان نہیں سنی؟ اس اذان میں ابھی تک محمد کا نام باقی ہے. کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں تب تک جب تک یہ بنی ہاشم کا نام باقی رہے. یہ ایجنڈا ہے. اس ایجنڈا کے مقابلے میں امام کھڑے ہیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف اہل بیت سے دشمنی تھی یا رسول سے دشمنی تھی، نہیں، دین اسلام کی جڑ سے مشکل تھی انہیں. کیوں مارا امام کو؟ کیوں مارا کربلا میں امام حسین کو؟ کہا بے بغض ابیک، اس لیے مارا کیونکہ تمہارے بابا کا بغض ہمارے دلوں میں ابھی بھی باقی ہے. بابا کا بغض یعنی کیا؟ یعنی بدر میں، حنین میں، ہر جنگ میں علی تھے جو کافروں کا مقابلہ کرتے تھے، ظالموں کا مقابلہ کرتے تھے، انہیں واصل جہنم بھیجتے تھے. تو ان کی آل علی سے بغض رکھتی تھی. اس لیے نہیں کیونکہ علی نے مار دیا، صرف کیونکہ علی نے اسلام کے لیے مارا. علی سے بھی بغض تھا، اسلام سے بھی بغض تھا. یہ اہم ہے. اس پورے نظام، اس پروپوگنڈا کے مقابلے میں امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اس طریقے سے کھڑے ہیں کہ ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. لیکن ان کو خدا کے دین کو بھی محفوظ رکھنا ہے، قرآن کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اہل بیت کو بھی محفوظ رکھنا ہے، شیعوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور اس تحریک کو بھی محفوظ رکھنا ہے. امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا یہ سب چیزوں کو. آپ توجہ کریں کہ جو بدعتیں تھیں اس زمانے میں، ایک ایک کر کے بدعتیں، میں نے کہا خلافت کے سلسلے میں بدعتیں. مثلا اہل بیت نے جو کہا، مثلا آئے نماز پڑھے، نماز میں بسم اللہ حذف کر دیا الحمدللہ سے. بسم اللہ میں بسم اللہ کو حذف کر دیا.
تو امام نے کہا جو سب سے بہترین آیت، سب سے خوبصورت آیت قرآن کی ہے، جو سورہ حمد کی سب سے بہترین آیت ہے، اسی حذف کر دیا۔ ہر وہ چیز جو ائمہ نے پیش کی تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس پورے پیریڈ میں۔ آپ کبھی درد محسوس کریں امام حسن علیہ السلام کا، عزیزان گرامی، درد صرف جنگ میں نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے جنگ میں لگے ہوئے زخم ان کے لیے کبھی درد کا سبب نہیں بنے، ان کے لیے درد کا سبب یہ تنہائی تھی کہ امام موجود ہو لیکن لوگ ہدایت لینے والے موجود نہ ہوں، نور موجود ہو اور دنیا اندھیرے میں ہو۔ یہ امام کے لیے عزیزان گرامی سخت تھا۔ ایک اور چیز جو امام نے اس 10 سال کے امامت میں کی وہ یہ تھی کہ امام مظلوموں کی پناہ گاہ بن گئے۔ جو مظلوم تھے، جن پہ ظلم ہوتا تھا، وہ اہل بیت کے پاس آتے تھے، امام کے پاس آتے تھے اور امام ان کی پناہ گاہ بن گئے تھے۔ ایک مثال تاریخ میں سعید ابن ابی سر القافی، یہ شخص جو تھے، ان کو زیاد ابن ابی کر کے کوفہ میں شخص تھا، وہاں کا لیڈر تھا، اس نے ظلم کیا، وہ امام کے پاس آیا، امام نے انہیں پناہ دی۔ اسی طریقے سے اہل بیت نے جب لوگوں پر ظلم ہوتا تھا تو امام حسن علیہ السلام ان کی پناہ گاہ بن گئے تھے۔ یہ 10 سال جو پیریڈ امام کا گزرا ہے، اس پیریڈ کے اندر عزیزان گرامی ایک اور امام نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ جو دشمن نے جو پروپوگینڈا کیا تھا، توجہ کیجئے عزیزان گرامی، کاش ہم سمجھ پائیں پروپوگینڈا کسے کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو شام میں کیا کہا جاتا ہے؟ شام میں کہا جاتا ہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس کے اندر کیا چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ بے شدت گورنمنٹ کا پروپیگنڈا لوگوں کے ذہنوں پہ کام کر رہا تھا۔ جو اس زمانے کا میڈیا تھا وہ پورا کا پورا میڈیا کنٹرولڈ تھا، اور وہ کنٹرولڈ میڈیا کی وجہ سے اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر وہی انفارمیشن دی جاتی تھی جو وہ چاہتے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے صرف آج آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ کیوں لوگوں نے کہا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ ان کو بتایا گیا تھا یہ۔ عزیزان گرامی، ایک نسل سے زیادہ وقت منبر پر لان کیا گیا امام کو، یہی زمانے میں۔ کتنا سخت ہے امام حسن کے لیے۔ اس زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ منبر اور شاعر۔ آج بھی اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ دونوں اہم ہیں، منبر اور شاعری۔ منبر کا کام حقائق کو بیان کرنا ہے اور عقیدے کو بنانا ہے۔ شاعری کا کام عقیدہ بنانا نہیں ہے، عقیدے کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے ہاں شاعری میں عقیدہ بن رہا ہے۔ اس زمانے میں جو بڑے شاعر ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، اور خطبہ دینے والے، جمعہ کے خطبہ دینے والے خطیب، یہ لوگ اس زمانے کا پروپیگنڈا پورا گیم ہوتا تھا۔ منبر پر آ کر کنٹینیوس 2 کام کیے جاتے تھے: اہل بیت کی شان کو گھٹانا اور ان کے دشمنوں کی شان کو بڑھانا۔ کنٹینیوس یہ پیریڈ میں ہوتا رہا۔ لیکن خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پھونک سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ نہ تمہارے میں یہ قوت و قدرت تھی، نہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ قدرت ہے کہ اہل بیت کی شان کو ذرہ برابر کم کر سکو۔ اہل بیت آج بھی ویسے ہی ہیں، آج بھی ان کی شان و منزلت ویسی ہے، لیکن کوشش بڑی کی گئی۔
پس عزیزان گرامی، پروپوگنڈا اپنے پیک پر تھا اور یہ لوگ جانتے تھے. ایک بار امام مولا کائنات اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے پوچھا، مجھے میرے ذہن میں صحابی کا نام یاد نہیں ہے، امام نے پوچھا کہ بتاؤ، غالباً مالک اشتر تھے لیکن میرے ذہن میں بھی کنفرم نہیں ہے. تو امام نے پوچھا بتاؤ کہ کیوں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، کیوں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، امام کی ہی تربیت تھی. کہا امام وہ لوگ جو قوم کے اوپر انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، جو قوم کے لوگ ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، جو قوم کے فیصلے کرتے ہیں، یہ انہیں خرید لیتے ہیں. انہیں خرید لیتے ہیں تو عوام جو ہے ان کے پیچھے چلتی ہے. یہ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، ہم پیسوں سے خرید نہیں سکتے، ایمان سے خریدتے ہیں. کیوں بکتے تھے؟ عزیزان گرامی میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں، توجہ کیجئے گا. آج کے زمانے میں میڈیا میں جو ہو رہا ہے ایگزیکٹلی یہی سب چیزیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں، صرف ابزار بدل گئے، ٹولز بدل گئے بس. اس زمانے میں بھی ذہنوں پہ کنٹرول کرتے تھے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ لوگوں کو وہی انفارمیشن دو جو لوگ وہ دیکھیں اور لوگوں کو دیکھنے کے بعد لگے ہاں ایسے ہی ہے. آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اس زمانے میں ممبر سے کہتے تھے، آج سوشل میڈیا سے کہتے ہیں، میڈیا سے کہتے ہیں، لیکن ہوتا وہی. پروپوگنڈا معاویہ کے زمانے میں پورے پیک پہ تھا، اس زمانے میں پیک پہ پروپوگنڈا. ایک مثال دوں آپ کو، اور مولا کائنات نہج البلاغہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک صحابی کو خط لکھ کے کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تم نے اپنا خیمہ کیوں چھوڑ دیا، اپنا گاؤں یا اپنا جو آپ کا پوسٹ تھا وہ چھوڑ کے کیوں ہٹ گئے؟ امام نے کہا تھا کہ وہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن جنگ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پروپوگنڈا کیا، افواہ پھیلائی کہ بازو والے گاؤں میں حملہ کرنے آ رہی ہے بڑی فوج، تو یہ ایک ٹکڑی لے کے اس گاؤں کی طرف بڑھے. جیسے یہ ٹکڑی لے کے اس گاؤں کی طرف بڑھے، اس گاؤں پہ حملہ ہو گیا. امام نے ڈانٹ کے کہا کہ کیوں تم ہٹے وہاں سے جب میں نے کہا تھا وہاں سے نہیں ہٹنا؟ تو مخلص تھے، خلوص میں کیا. خلوص تھا لیکن بصیرت نہیں تھی. صرف خلوص کافی، بصیرت ہونی چاہیے کہ دشمن کیا پروپوگنڈا کر رہا ہے تمہیں، یا تمہارے جذبات کو بھڑکا کے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے. یہ بصیرت ہے، اس زمانے میں نہیں تھی. بس عزیزان گرامی یہ سمجھیں کہ امام نے جو صلح کیا تھا وہ کیا کنڈیشن تھی، کتنی سیویئر کنڈیشن تھی، کتنی سخت کنڈیشن تھی، اور امام کا کتنا بڑا ماسٹر سٹروک تھا صلح کرنا. صلح کی شرطیں دیکھیں. پہلی شرط کیا ہے کہ یہ جو امیر شام حکومت کرے گا وہ قرآن کے مطابق کرے گا، قرآن اور سنہ کے مطابق کرے گا. جو حقیقی یہاں پر صالح کا لفظ استعمال کیا ہے، جو سالم ہیں ان کا، مولا کائنات. دوسری شرط لگائی کہ معاویہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا، امام حسن یا امام حسین کی طرف پلٹے گی، یعنی یہ بتایا کہ تم حقدار نہیں ہو. تیسری چیز کہ معاویہ سے کہا گیا کہ جو ممبروں سے لعنت ہو رہی ہے اسے روکا جائے. یہ شرط کا لکھنا یہ بات کی دلیل ہے کہ لعنت دی جاتی تھی. اور جو لوگ صحیح کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے تو سن لے، رسول کی واضح طور پر حدیث ہے کہ رسول نے کہا کہ جو حسن سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو حسن سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے. تو اگر تم اس کا ساتھ دے رہے ہو تو تم نبی کے ساتھ نہیں ہو، نبی کے مخالف کے ساتھ ہو. واضح ہونا چاہیے عزیزان گرامی ہمارے لیے. امیر المومنین پر
ان ملعونوں نے لعنت کی ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ کا جو ویلتھ ہے، کوفہ کا جو پیسہ آئے گا وہ میرے ہاتھوں میں ہوگا. کیوں کہا امام نے؟ کیونکہ امام جانتے تھے عزیزان گرامی، جو ویلتھ کے تھرو قدرت جو ہوتی ہے، ایک قدرت کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ کے پاس مال ہو. مال دو قسم کے ہیں، ایک خدا کے لیے انسان کے پاس ہو تو بہت اچھا ہے. یعنی حضرت خدیجہ کی صرف تعریف کر دینا کافی نہیں ہے، حضرت خدیجہ بننے کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے. کون ہے خدیجہ؟ خدیجہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ جانتی ہیں کہ میرا نہیں ہے، سب خدا کا ہے. یہ جذبہ خدیجہ کا کتنوں کے اندر ہے. مال ہونا ضروری ہے. تو ایک شرط امام نے یہ بھی رکھی تھی کہ جو یہاں کا ویلتھ ہوگا وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا. ایک اور شرط رکھی تھی کہ تم شیعوں کو نہیں مارو گے، شیعوں کی جان محفوظ رہے گی. امام کتنا شیعوں کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، کتنا کیئر کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں شیعوں سے. شیعوں کے جان کی تحفظ ایک شرط رکھی امام نے، اور آخر میں یہ کہا کہ اہل بیت جو ہیں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بس عزیزان گرامی، بس حالات سمجھیں. آج بات آ گئی ہے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. ایک، عزیزان گرامی، ہر زمانے میں اصل چیز ہوتی ہے پروپوگنڈا، اور پروپوگنڈا کے ذریعے سے لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کی ذہنیت کو ڈھال دو تاکہ لوگ دشمن کا کام کریں خلوص کے ساتھ. جو امام حسین کو شہید کرنے آئے تھے اللہ اکبر کہہ کے شہید کر رہے تھے. جو امام علی کو شہید کر رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے شہید کر رہا ہے. یعنی آپ ان کی ذہنیت کو اس طریقے سے تبدیل کر دو میڈیا اور پروپیگنڈا کے ذریعے سے کہ وہ 100% باطل کام کو عبادت سمجھ کے انجام دے. یہ پروپیگنڈا کا اثر ہوتا ہے. مولا کائنات نے ایک بار کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ لوگ جو لوگ دین کے نام پہ شدت پسندی کرتے ہیں، دیکھیں ہر چیز بدعت ہے، ہر چیز بدعت ہے سوائے امریکہ کے سامنے سر جھکانے کے، سوائے امریکہ کے تلوے چاٹنے کے ہر چیز بدعت ہے. کپڑا ایسے پہن لو تو بدعت، ویسا پہن لو تو بدعت، سب بدعت. لیکن خود تسلیم ہو جانا، سجدے کر دینا، یہ بدعت. کس طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے ذہنیت کو. انفرادی دین کے اندر، انڈیویجول ریلیجن کے اندر بدعت کا پابند بنا دو، لیکن جہاں سوشل اور پولیٹیکل بات آئے وہاں سوال کرنے کی جرأت کو بھی ختم کر دو. توجہ کیجئے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو خلیفہ کا حکم ہوتا ہے وہی خدا کا حکم ہے. اولی الامر یعنی کون؟ اولی الامر یعنی جو خلیفہ بن جائے. توجہ کیجئے گا، میں ان کے اصول بیان کر رہا ہوں ان کی کتابوں سے. عزیزان گرامی، ہم اتحاد کے قائل ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں کہنا چاہتے ہیں جس کی کسی دل آزاری ہو، اور نہ ہمارا طریقہ ایسا ہے کسی کو دل آزاری کرنے کے لیے کہنے کا، لیکن حقائق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس منبر کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے کاندھوں پہ حق ہے امیر المومنین کا. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی توجہ کیجئے، ہوا کیا؟ خلیفہ جو کہہ دے گا وہ اولی الامر ہے، جو بھی کہہ دے گا مان لو. اب نظام کیا بنایا؟ نظام جبر کا بنایا. جبر یعنی کیا؟ کہاں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر
نہیں ہوتا. تو ہم خلیفہ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں بنے, یعنی ہم خلیفہ بنے اس میں اللہ کا حکم شامل ہے. جبر کے قانون کو لایا گیا, پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو ہم خلیفہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور توجہ کیجئے گا, یہ سب دینی پیرائے میں کیا جاتا ہے. شیطان مومن کو بہکانے کے لیے مڈونا کے لباس میں نہیں آئے گا, عالم کے لباس میں آئے گا اگر مومن کو بہکانا ہے. واضح دینی منطق, دینی لاجک نہیں ہے, مغالطہ ہے, لیکن دین کی نظر میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی جبر کے کانسیپٹ کو, کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی وجہ سے, خدا کی نظر. دوسرا توجہ کیجئے, تو اب کیونکہ ہم خلیفہ بن گئے ہیں تو آپ ہماری مانو, کیونکہ آپ ہماری مانو گے یعنی خدا کی مان رہے ہو کیونکہ ہم اولی الامر ہیں. اب سنیں اس سے آگے جو ان کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی خلیفہ بن جائے تو اس کا حکم ماننا واجب ہے, چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جو بھی امت مسلمہ کا کب تک جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا فتویٰ نہ دے. کیوں دے گا کفر کا فتویٰ؟ جب آپ ان کی سب بات مانی لوگے تو کفر کا فتویٰ کیوں دے گا؟ تو اس جبر کے کانسیپٹ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ٹرین کیا گیا کہ جو بھی گورنمنٹ کا آرڈر آئے تم بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, خاموش رہو. مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے مظلوم مر رہے ہیں, عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی مظاہرہ کرے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ عوام کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, عوام باخبر نہیں ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ یا حاکم یا علماء. علماء بھی کون سے ہیں؟ وہی علماء جو پیرول پر ہیں. جنہیں پہلے لسٹ دی جاتی ہے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. واضح ہے عزیزان گرامی, یعنی منبر سے قوم کی تربیت کی گئی کہ تمہیں بیل بننا ہے, جو بھی تم پر لاد دیا جائے اف نہیں کہنا ہے. اب سنیں اس سے بڑی بات, اگر کوئی حاکم بن گیا مسلمانوں کا, حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے ان کے حساب سے, چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. ان کی کتابوں سے سب چیزیں بیان کر رہا ہوں, توجہ کیجئے. اب کسی نے اگر خروج کیا ان کے خلاف, حاکم کے خلاف, تو وہ کافر ہے. کسی نے بھی اگر خروج کیا حاکم کے خلاف تو وہ کافر ہے. تو آپ کی لاجک سے امام علی کے خلاف کس نے قیام کیا تھا؟ امام علی کو تو خلیفہ مانتے ہیں نا. آپ ہی کی لاجک کے حساب سے جس نے بھی امام علی کے خلاف خروج کیا تھا سارے کافر ہو گئے, آپ کی لاجک کے حساب سے. اب توجہ کیجئے, اب امام علی علیہ السلام خلیفہ ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا. اب اس کے آگے اگر جس نے قیام کیا ہے, جو کھڑا ہوا ہے مقابلے پہ, وہ کافر ہے, لیکن اگر وہ حاکم کو مار دے, وہ حاکم کو مار دے اور حاکم مر جائے اور یہ خلیفہ بن جائے, تو اب یہ خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے.
یہ میں آپ کو مغالطہ نہیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کتابوں سے لکھی ہوئی باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس کو جبر کہتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، وہ اب یہ ایک امت مسلمہ کا ایک لیڈر تو چاہیے. اب یہ لیڈر بن گیا ہے، اب ایک لیڈر ہے تو اس کو تو فالو کرنا پڑے گا، اس کی اطاعت واجب ہے. عزیزان گرامی، آپ جتنا شکر کربلا کا کریں اتنا کم ہے کہ کربلا نے ہمیں سکھایا کہ تم 72 بھی ہو تو ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہو. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ کیجئے عزیزان گرامی کہ وہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں قوم کو کہا دیکھو تمہیں صرف جنت جانا ہے، بدعت نہیں کرنی، کوئی بدعت نہیں کرنی. وہ ساری بدعت کریں لیکن تمہیں کوئی بدعت. سمجھ میں آئے کانسیپٹ؟ عوام کو سادہ بنا دو اور عوام کو کہو جو تمہارا لیڈر بن جائے اس کو فالو کرو آنکھ بند کر کے. یہ تمہارا دین ہے. اور تمہارا دین کیا ہے؟ خود نماز پڑھو، خود روزے رکھو، خود پرسنل زندگی میں تمہارا دین ہے. سوشل اور پولیٹیکل زندگی میں تمہیں کوئی سوچنے کی ضرورت. ہماری قوم کے ساتھ بھی یہ کیا گیا. توجہ کیجیے، ہمارے یہاں کہا گیا کہ علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کو کس لیے مانو؟ جنت کے لیے، اس دنیا کے لیے نہیں. جبکہ علی اور اہل بیت آئے تھے اس دنیا کے لیے. مولا علی علیہ السلام کو صرف 4 سال 4 مہینے ملے. 4 سال 4 مہینے میں مولا علی نے ایک ایسی حکومت بنائی جہاں پہ ہر فرد کے سر پہ چھت تھی اور ہر آدمی کے پاس صاف پانی تھا. مولا علی آئے تھے. بس عزیزان گرامی، اہل بیت کو ہمارے یہاں بھی کیا کیا گیا؟ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کے وہاں کہا گیا کہ ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کو تمام خلیفہ سے افضل بھی مانتے ہیں کچھ، لیکن روحانی معاملے میں، اسپریچول معاملے میں مانتے ہیں. ان کے جو ہیں، جو پیر اور بریلوی وغیرہ بہت سارے کمیونٹیز میں، وہ علی کو کہتے ہیں علم میں سب سے آگے تھے، روحانیت میں سب سے آگے تھے، لیکن سیاست میں آگے نہیں تھے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم نے وہ دین جو مولا کائنات کا دین تھا، جس کے اندر خلافت تھی، ولایت تھی، اور ولایت ان کا حق تھا، حکومت ان کا حق تھا، ہم نے کیا مانا کہ نظام علی کے اندر حکومت ان کے دین کا اور ان کے خلافت کا ایک اہم رکن تھا. تو وہ دین جو ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، تو ولایت ہمیشہ محبت تک محدود کیوں رہتی ہے؟ ولایت ایک نظام اور ایک سسٹم بن کے ہم پر حاکم ہونے کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ولایت یعنی کیا؟ ایک نظم، ایک سسٹم، لیڈرشپ، اور لیڈرشپ ہمارے اوپر حاکم ہے، ہم لیڈرشپ کو فالو کریں گے، اطاعت کریں گے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نص کے مطابق ہے، یا خدا لیڈر ہے، یا رسول ہے، یا ائمہ ہے، یا غیبت میں ایک ایسا عالم ہے، فقیہ ہے. جاہل اور فاسق نہیں ہے. وہاں پر جاہل ہو کچھ فرق نہیں پڑتا. بنیادی طور پر عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امت مسلمہ میں 2 پرپینڈیکولر لائنز بن گئیں. 2 ایسی لائن بن گئیں کہ ایسی چل رہی تھیں، اور وہ چلتے چلتے جتنا آگے بڑھتی گئی اتنا زیادہ پھیلتی گئی، اور ان میں اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا چلا گیا. بس اس زمانے میں سسٹم کیا تھا؟ سسٹم تھا کہ دین کے نام پر لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جائے اور دین ایسا بنایا جائے جو حاکموں کے فائدے میں ہو. ایسا دین جو حاکم کے فائدے میں. ایک برٹش کے زمانے میں ایک بہت بڑا کوئی گورنر یا کوئی بندہ تھا، وہ آیا اور وہ چل رہا تھا، تو اس نے اچانک پہلی بار اذان کی آواز سنی. توجہ کیجیے، اس نے اذان کی آواز سنی تو جو گاڑی چلا رہا تھا اس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟
تو مسلمان تھا، وہ سمجھانے لگا اسے اذان کہتے ہیں، اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اکبر ہوتا ہے، پھر اتنی بار ہوتا ہے، اور اللہ اکبر یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تفصیل سے بیان مت کر، میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں۔ پوچھتا ہے کیا بتاؤ؟ کہا یہ اذان اور یہ نماز ہماری حکومت کے لیے نقصان دہ یا فائدہ مند ہے؟ اگر یہ تو کہتا نہیں آپ کی حکومت کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، تو یہ پیسہ دیتا ہے، کہتا ہے یہ لو بازو میں ایک اور مسجد بنا دو۔ وہ مسجدیں جہاں پر حسینی کردار نہیں ہوتا، حسینی روح نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں جب 1857 میں انڈیا میں ریولوشن شروع ہوتا ہے، اس ریولوشن کے اندر جسے غدر کے نام سے کہا جاتا ہے، اس ریولوشن کے اندر مسلمان لیڈ رول پلے کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آخری دم تک جنگ کہاں پر ہوئی ہے 1857 کے وار کی؟ یہ ایسا وار تھا 1857 کا غدر کے اندر کہ اگر کچھ اور لوگ ہندو اگر ساتھ دیتے، انڈینز اگر ساتھ دیتے، تو ہمیں آزادی 1857 میں مل چکی ہوتی۔ آدھے سے زیادہ ہندوستان پر قبضہ ہو چکا تھا، لیکن وہی جو آج ہمیں نیشنلزم کا پارٹ پڑھاتے ہیں وہی مل گئے تھے ان کے ساتھ 1857 کے اندر۔ توجہ کیجئے گا ہوا کیا، میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ کیجئے۔ آخری جگہ جہاں جنگ سب سے زیادہ شدید تھی وہ کیا جگہ تھی پتہ ہے آپ کو؟ کون سی جگہ تھی؟ لکھنؤ۔ لکھنؤ میں علماء، ان کے خاندان میں شہداء موجود ہیں، مقابلہ کیا۔ وکٹوریا اسٹریٹ، جس اسٹریٹ کا نام رکھا گیا ہے وہ وکٹوریا اسٹریٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کوئین وکٹوریا نے وہاں لاشیں بچھوا دی تھی، بڑے افتخار سے وکٹوریا اسٹریٹ کہتے ہیں اسے۔ تو وہ دین ہمارا تھا جو مقابلہ کرنے سکھا رہا تھا، وہ دین تھا۔ جب برٹش نے قانون پاس کیا، لا پاس کیا اور حکم دیا سزا کا، تو اس میں کیا لکھا جانتے ہیں؟ کہا ان کے پاس دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے اور یہ ہمیشہ ہم سے لڑتے رہیں گے۔ کہا ایک قرآن میں ان کا تصور ہے جہاد کا کہ ظالموں کے مقابلے لڑتے رہو، اور دوسرا اس قوم کے پاس کربلا ہے جو ہمیشہ جذبہ شہادت دیتی رہتی ہے۔ یہ دو چیز انہوں نے لکھی ہمارے لیے۔ کاش یہ دو چیز ہماری پوری قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے سچ ہوتی، جو اس زمانے میں تھی لیکن بعد میں آہستہ آہستہ فیڈ ہوتی رہی۔ پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے، دشمن نے کیا کام کیا؟ میڈیا کے ذریعے سے، پروپوگنڈا کے ذریعے سے، آپ کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ علی حق پہ ہیں اور علی کے مقابلے میں لوگ باطل پہ ہیں، لیکن طریقہ توہین کا ہے، طریقہ چڑھانے کا ہے، طریقہ بلانے کا نہیں بھگانے کا ہے۔ تو یہ دین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا اسے ہی کہتے ہیں۔ یہ بصیرت ہونی چاہیے اور آپ کے اور میرے اندر میں سمجھ سکوں کہ اہل بیت کا نام لے رہا ہے، کیا اہل بیت کا کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ایک طرف سے اہل بیت کا دفاع، ولایت کا دفاع، اور دوسری طرف سے مرجع تقلید، ولایت فقیہ، ایران، ہر چیز کی مخالفت۔ اور سادے لوگ ہمارے بیچارے، مولانا اتنا اچھی بات تو کوئی آج تک کرتا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو امام حسن کے زمانے میں، جن کے اندر بصیرت نہیں تھی، پہچان نہیں پا رہے حق اور